مما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مقتدرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من مدى خلقي وذكري وتربيتي وبري وتجزيتي حبني لابتداء كرمك وسالة برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر أحوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعة الأطوان تعبدك الطايع وشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظن بك ولا أخبنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمال البلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زدت وأبكي لأليم العذاب وشدته أمري طول البلاء ومدته فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي ورب صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إله وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاقت أعماق بها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يجي ما سلف من حلمك ورحمتك ورحمتك أم كيف تلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك
أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عده منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقتل لما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلت نارك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته وأخفيته أو أظهرته وكل سيئة مات بإثباتها الكرام الكاتبين الذين بدلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك وأخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظ من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأولادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد للعزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصلح إليك في ميادين السابقين وأصلي عليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فارد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيا ومن علي بحسن إجابتك
واقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك أو رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآله. سورة بعد الفاتحة. محمد وآل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. کون تاج مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو.
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب شاہ قاضی صاحب کی کتاب ہے سلام کے چند شعر دل کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل، کربلا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل، کربلا کے واسطے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں جب دیکھو دعا کے واسطے، ہاتھ اٹھے رہتے ہیں جب دیکھو دعا کے واسطے، اس قدر بیتاب ہے دل، کربلا کے واسطے، آکے مجلس میں حسین ابن علی کے نام پر، آکے مجلس میں حسین ابن علی کے نام پر، ساتھ لیتے جاؤ کچھ روزے جزا کے واسطے، ساتھ لیتے جاؤ کچھ روزے جزا کے واسطے، اس قدر بیتاب ہے دل، کربلا کے واسطے، یوں تڑپتے ہیں محرم کے لیے اہل عزا، یوں تڑپتے ہیں محرم کے لیے اہل
تڑپے ہوا کے واسطے قدر بیٹا ہے دل کربلا کے واسطے اگر ان کو وسیع مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں دیتی پھرے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں دیتی پھرے مشکل کشا کے واسطے صدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے میں کسی کا دل جلانے کے لیے کہتا نہیں میں کسی کا دل جلانے کے لیے کہتا نہیں یا علی کہتا ہوں میں دل کی جلا کے واسطے یا علی کہتا ہوں میں دل کی جلا کے واسطے قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے وائے نادانی دوائیں کر رہے ہیں چار وائے نادانی دوائیں کر رہے ہیں چار ہم مرے جاتے ہیں یہاں خاک شفا کے واسطے ہم مرے جاتے ہیں یہاں خاک شفا کے واسطے قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے 6 مہینے کا مجاہد لے کے آئے ہیں حسین امتحان سخت ہے یہ حرملا کے واسطے قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے جو علی والے ہیں بس دل ان سے ملتا ہے شہاب جو علی والے ہیں بس دل ان سے ملتا ہے شہاب اس میں گنجائش نہیں چونو چرا کے واسطے اس میں گنجائش نہیں چونو چرا کے واسطے قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں جب دیکھو دعا کے واسطے قدر بیتاب ہے دل مسجد سورہ فاتحہ
صبح شام میں خواہر حسین کی، ہر شے سے ہے بلند صدا شور و شین کی، صورت نہیں کوئی جو قریب ہو کے چین کی، روتی ہے روح فاتح بدر و حنین کی، آدھا تو بیٹھے کرسیوں پہ شاد ہوتے ہیں، ہر سر کو جھکائے عابد ناشاد روتے ہیں، سر کو جھکائے عابد ناشاد روتے ہیں، بیٹھا ہے تخت زر پہ یزید ظہور خضاب، رکھا ہے زیر تخت سر شاہ بے مثال، پہنے کھڑا ہے بیڑیاں مشکل کشا کلا، زینب کھڑی ہے چہرے پہ بکھرائے سر کے بعد، کبرا کی اور سکینہ کی حالت تباہ ہے، آنسو رواں ہے باپ کے سر پر نگاہ ہے، آنسو رواں ہے باپ کے سر پر نگاہ ہے، اب یوں بیان کرتا ہے راوی نیک نام، زینب سے یوں یزید لئی نے کیا کلام، توں دیکھا میرے اوج کو اے خواہر امام، بھائی کو تیرے قتل کیا میں نے تشنگاں، ہوتا نہ گھر تباہ جناب بطور کا، بیعت جو میری کرتا نواسا رسول کا، بیعت جو میری کرتا نواسا رسول کا، یہ سن کے کانپنے لگی زینب جگر کما، چہرے کے بال ٹھیک کیے اور دیا جواب، کیا بک رہا ہے ہوش میں آخان ماخلا، ارے گردے سے چاند کے کہیں مٹتی ہے ہوتا نواد اگر خلق پوتراب کا، سر کاٹتا تو سبتے رسالت مآب کا، سر کاٹتا تو سبتے رسالت مآب کا، سنو یزید ہو پسر ہند تو ہم سری کرے میرے بھائی کی کیا مجال، تو دشمن خدا تو وہ شہدائے ذوالجلال، ظالم کا تو پسر تو وہ شاہ نجف کلا، ہوتا نپاز دین شاہ مشرقین کو، ارے کر سکتا قتل تو میرے بھائی حسین کو، کر سکتا قتل تو میرے بھائی حسین کو، کیا ہے اولین تیرا تخت و تاج کیا، بھائی کو میرے حق نے کیا شاہدو ذرا، منظور تھا یہی میرے طالب کو بے حیا،
ہائے گردن کٹے حسین کی زینب ہو بے فطرت بھی ہو اسیر شاہ دل ملول کے تب بخشی جائے حشر میں امت رسول کی تب بخشی جائے حشر میں امت رسول کی بولا یہ تب یزید سے ایک مرد دیکھنا عورت ہے کون یہ تو بتا اے امیر شام سننے میں ایسا آج تک آیا نہیں کلام ہے کون سے گھرانے سے اور کیا ہے اس کا نام بتلا کے ہوئے چین دل پرملال کو تو نے قید کر لیا اس خستہال کو تو نے قید کر لیا اس خستہال کو اس مرد سے یہ زینب ناشاد نے کہا یہ کیا کہے گا مجھ سے ہی سن میرا ماجرا میں وہ ہوں جس کے بھائی کا سر تھن سے کٹ گیا میں وہ ہوں جس کے وارثوں میں ایک ہی رہا ناشاد ہوں غریب ہوں غم کی ستائی ہوں محکو کے ماریا میں بھرے گھر کو آئی ہوں میں کھو کے ماریا میں بھرے گھر کو آئی ہوں جد کا ہمارے احمد مختار نام ہے بابا کا میرے حیدر کرار نام ہے اماں کا میری فاطمہ ناچار نام ہے بھائی کا میرے سید ابرار نام ہے بنت علی نواسی شاہ مشرقین کے زینب ہے میرا نام بہن ہوں حسین کی زینب ہوں میرا نام بہن ہوں حسین کی پڑھتی ہے خطبہ شام میں خواہر حسین کی This series of Majlis, observing the events in Sham and Darbar-e-Sham, begins today and will continue for the next 3 nights. This evening's Majlis is sponsored by the families of Maulana Tilmiz Hassan Rizvi Sahab, along with the family of Masood Rizvi and Zahir Naqvi Sahab. We are very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon these families in this life and the life hereafter. Tomorrow evening Majlis is hosted by the family of Salman Rizvi, Arif Mirza, Hassan Shah, and Muhammad Shehri Ahmad Madad. They would very much like for you, along with your family and friends, to join them tomorrow evening at 8:30 p.m. Please make a note, there is no Salatul Maghrib and by Jamaat, just in case you haven't seen the email. So we will begin the Majlis directly at 8:30 p.m. with Haisik. So please join us for tomorrow. This entire series of Majalis will be recited by Hujjatul Islam, Maulana Rizwan Rizvi Sahab,
And now I'd like to request him to address the gathering this evening. Par Muhammad wale Bawale Bulan Nare Sallallahu. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Please recite another Surah Fatiha for the following marhumin: Sayyid Nusrat Ali Naqvi, Mumtaz Fatima, Sayyid Muhammad Taqi Naqvi, Noor Fatima, Nayyar Hussain Naqvi, Khushnud Fatima, Sayyid Safar Hussain Naqvi, Qasim Ali Naqvi, Shahida Begum, Sayyid Razi Rizvi, Khalida Rizvi, Sayyida Naseem Fatima Naqvi, Ijaz Fatima Naqvi, Riyaz Fatima, Sayyidi Surah Fatiha. Another request for Surah Fatiha for the following marhumin: Sayyid Mahdi Hassan, Sayyida Kanis Fatima, Sayyid Ali Akbar, Salma Begum, Maulana Sayyid Akhtar Rizvi, Fatima Zahra, Sayyid Abbas Mahdi, Sakina Mahdi, Sayyid Izharul Hassan Rizvi, Sayyid Shahid Raza Rizvi, Sayyid Farhat Abbas Naqvi, Muhammad Nasir, Nasir Iqbal Naqvi, Sayyid Mukhtar Rizvi, Raza Hussain Ibn Mukhtar Hussain, and Bint Zahra. Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الباصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, this series of majalis that begins tonight, I will be here, inshallah, for the next 3 more nights. These 4 majalis that I have the privilege of addressing the gathering, especially the ayam in which we commemorate the musibat of Ahlul Bayt as they enter into Balad Sham, and the place which Imam wept and cried by naming and saying Asham, Asham, Asham. You hear this very often in the Masa'ib that Imam did not say Karbala, 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 nor did he say Kufa, Kufa, Kufa. Rather, if the place that Imam referred to and wept and cried, it is Balad Sham.
And of course, the atrocities and the calamities that fell upon the household of Imam Hussein and Rasulullah is definitely something undescribable. We read about them, we hear about them, we shed tears. But the poet has said, listening is never equal to seeing. And so imagine the one who saw all these things with his own eyes, how he must have felt. And that's why fourth Imam would often weep and cry by saying, Asham, Asham, Asham. For these 4 nights, what I thought that I would discuss is a topic which is not necessarily discussed in the Ayyam-e-Azab. But because these are the times when we are accustomed to listening and ready to hearing things and ready to understand and also take heed and pay attention to. Our hearts are ready because we're already soft. The hearts are already softened because of the Masa'ib. If something is given to us from the Kalam of Ma'asumeen, we are very receptive. And this receptiveness in this month or in these Ayyam gives us the ability to learn and open the horizons for ourselves from the Kalam of Ma'asumeen. And therefore, the topic that I wanted to discuss is the topic pertaining, and you may have understood with the ayat of Surah Bani Israel, number 71, which I chose for tonight's discussion, which says, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. The day when we will call all the people with their Imam. And the mention of this Imam over here, as the ayat continues, فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. And whoever is given their books of Amal on their right hand, فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. They will read their books. See how there are 2 types of people that are mentioned in the Quran. Ashabul Yameen was Ashabul Shimal. Book which is given in the right hand and the book which is given in the left hand. Here in this ayah, in the ayat that continue, Allah only mentions Yameen, people who are given the book in the right hand. Does not mention about those who are given the book in the left hand. So before I go further in this discussion, I get carried away. The topic, inshallah, will be regarding Imam of our time, Imam Zamana, Ajjallahu Ta'ala. Hope is to be able to get ourselves more and more closer to Imam of our time. In these Ayyam, when Imam is also weeping, in these Ayyam, when Imam is also saddened, in these Ayyam, when Imam goes through the same pain as you and I, as the followers of Imam, go through. Sometimes we take it for granted that Imam does not go through these difficulties. When we hear the Masa'ib over and over, go through these Majalis over and over, we shed tears. Imam al-Masoom, who is the true descendant, do you think he does not weep and he does not cry? No. Only Allah is aware of the condition of Imam Zaman. So with that said, the discussion inshallah will be pertaining to that. I will elaborate more on the topic today, and tonight will only be pretty much getting our feet wet, and inshallah we'll get into the discussions from tomorrow more so. Just the explanation of the ayat. That how it says, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. That the day when we will call upon people with their Imam, فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. And whoever is given the book, the Nama-e-Amal, in their right hand, فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. These are the people who will read their book. And then it says, وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. And they will not be wronged one bit. That means whatever is given to them in the books, nothing out of that will be given to them. And they will be, true to as far as what is written in that book that is being given to them. But the very next ayah is hinting towards Ashab al-Shimal.
people of the left hand, or the people who will be given the book in their left hands. That whoever is ama fi hadihi, whoever is blind in this world, will be raised blind in the hereafter. It did not say Ashab al-Yameen and Ashab al-Shimal. Rather, it just alluded toward the fact that we're only talking about those who are good, Ashab al-Yameen. But aside from these people, who is the next group? Whoever is blind in this world will be raised blind in the hereafter. Now, of course, this is just a metaphorically speaking word, blindness. A'ama in Arabic, the one who is blind. Allah subhanahu wa ta'ala is not showing discrimination toward those who are born blind or who have gone blind in this world. No, that's not what Allah is saying over here. Although some people like to look at it that way, and those who consider the ayat of Quran and take many of these things in the literal sense. When you take things in the literal sense, then you will run into these sort of problems. That Allah has body parts, Allah has a'dha wa jawari, Allah has face, Allah has body parts, Allah is situated on His throne and all those things. Whoever's a'ama in this world is a'ama in the hereafter. They will also look at this ayat in the same way. And in fact, in the tafsir of the Wahhabis, this is how they look at it. Until one of our scholars visited Arabistan and Saudi Arabia for Hajj purposes, and when he met the Mufti over there, bin Baz, who was what? Blind. And they were speaking about the ayat of Quran which are taken in their literal sense. So for example, he's trying to prove that Yadullah fawqa aydim, Allah has hands. Kullu shay'in halikat lahu wajha, Allah has face. That Allah is sitting on the earth, on His throne, so Allah has a body and all those things. Sami'un alim, Allah hears, Allah sees, so He got eyes, He got ears. All those ayat alluding to the body parts of Allah. The Shia alim said to him, if you take these ayat in the literal sense, then what about this ayat number 72 of Surah Bani Israel? That whoever is blind in this world will be blind in the hereafter. You are blind in this world. Does that mean you will be raised blind in the hereafter? Right away, it was set an example for him to admit his defeat as to not to take the ayat of Quran in their literal senses. So it says, we will raise every group of people with their imam. And the ayat begins with the word yawma. And the Mufassirin mentioned that the word yawma starts, but it is not the beginning. There's something which is in taqdeer. That means something which should be understood already as far as this ayat is concerned. Udhkur, remember the day. So the word udhkur has from the aspect of linguistics, and that's why it refers to yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Remember the day when we will raise all the people with their imams and whoever is given the book and also. Here's a discussion regarding the word imam, as to what does imam refer to in this ayah. And before I get to that, let me just explain the topic that inshallah we'll be discussing in the next few nights. We will be talking about, of course, imam of our time. His imamat, his ghaibat will come into discussion. The ghaibat al-sughra, in which imam had 4 nawabs, 4 representatives. The signs of the reappearance of imam, which sort of is needed as a reminder every now and then when we see different, worldly events that are taking place. People ask this question, is it one of the signs of the reappearance of the imam? Proof of the existence of imam through the ayat of Quran, as to which ayat of Quran talk about the reappearance of Imam al-Zamana, his names that have been mentioned in the books of riwayat, those names, what are the particulars of those names and why those names are mentioned, such as Baqiyatullah, why is he called Baqiyatullah? Aba Saleh, why is this kunyat referred to him as Aba Saleh? And Hujjat and Qa'im, and all of these things which are associated with Imam. There's a reason, there's a maqsad, there's a purpose behind all of that, those important things, and the answers to some of the doubts that have been created
regarding the reappearance of Imam and the wujud of Imam. I don't know how it is in our communities, and hopefully this is not the case, but the value and the belief in a savior, Najat Dahande, is sort of vanishing in other aqwam. They're losing hope. Some believe that has already happened, that Imam has already appeared. Some really don't have that strong of a belief. But you and I are called Ithna Ashari. There's a reason why we are Muslims, we are Shia, we are Ithna Ashari. So why do we divide ourselves in all these different groups? First of all, we call ourselves Muslims because we are submissive to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? We are submitting to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, therefore we are Muslim. Similar to how Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam made this dua, وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ, O Allah, make us to be those who are submissive to you. So you and I are submissive. That's the reason we're called Muslim. And then why are we called Shia? And then where did this terminology Shia come from? And then you have the terminology of Sunni and Shia, or Ahl Tasannun and Ahl Tashayyu. Some call it Ahl Tashayyu, but it is actually Ahl Tashayyu and Ahl Tasannun. Where did these come from? We believe that there was no terminology, but there was one terminology in the time of Rasulullah, which was Shi'an Ali. Those who were referred to as the Shia of Ali. If you study, you will find the terminology of Ahl Sunnah wal Jama'ah came in the time of Amir Sham. Close to 40 years after the wafat of Rasulullah, you have the terminology Ahl Sunnah wal Jama'ah that comes into existence. It did not exist prior to that. If anything existed, it was Shia. But the policy of Banu Umayyah, removing and forbidding and prohibition of narrating the traditions from Rasulullah, caused them to believe that there was no terminology such as Shia business. अभी की पैदावार है, अभी कुछ ही दिनों पहले ये चीज खल्क की गई है. This is how it is presented. You go ahead and study that how they did so much effort in order to prohibit the mention of the riwayat from Rasulullah. One of the biggest reasons they gave? They said that if you narrate the hadith of Rasul, it will, confuse people today, and it will be more confusing for the people of the future generations. So in the time of second Khalifa, his governor to Iraq, he walks with him as he's departing for Iraq. So this new governor is appointed, he's going to Iraq. The Khalifatul Muslimin is walking with him. After speaking to him for a while, he says, you know why I walked with you? Poor guy said, well, maybe you wanted to give me, show me importance of this task and, for my own honor and dignity that you walked along with me. He said, yeah, that too. But I'm telling you that you're going amongst a people, a group of people in Iraq. You have Basra and Kufa. The linguistics of Basrawi and Kufi is still today. There's a battle between them, and then Rasbul Khat of Kufi and Basra. And a lot of these qira'at of Quran are emerging from them. He says, you're going amongst the people who recite Quran so beautifully that they sound like the humming of the bees. If you hear the bees humming, that sound which is created, that's how they recite the Quran. So when they're reciting Quran, you don't want to narrate hadith of Rasul there, because it will take them away from Quran if you showed and mentioned the riwayat of Rasulullah. So therefore, I encourage you, in fact, this is my command to you as Khalifatul Muslimin, don't mention the riwayat of Rasulullah. And if the governor said, I'm going amongst the people who did not see Rasulullah in person, they will have questions, they will ask me different aspects of the life of Rasulullah. What do you want me to do at that point? He said, only mention to the extent of fiqhi masail, wajibat and muharramat. When it comes to salat, when it comes to wudu, when it comes to this ibadat or that ibadat, those riwayat you can narrate from Rasulullah.
but nothing other than that. Regarding the aqaid or other things, these are explicit words from the second Khalifa to the new incoming governor of Iraq. So this was the system which was being established to stop the narration of ahadith in order to control these sort of sentiments. So where did the word Shia come from? Well, Quran talks about Shia. One example of Quran that talks about Shia is وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. One of the Shia of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam is who? Ibrahim. So Ibrahim alayhi salatu wasalam, Khalilullah, is referred to as the Shia of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. So that's the mention of the word Shia. Or if you reach the story of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, especially Surah Qasas, the entire surah talks about from the beginning till the end about the story of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. When he came out in the public, he saw two people, Yaqtulan, they were fighting with one another. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. There were two people that he saw fighting. How does Quran narrate and mention these two people? This is his Shia and this is his enemy. तो एक बात तो पता चली कुरान की रूह से कि एक नबी का अगर कोई जानने वाला मानने वाला है तो या वो शिया होगा या वो उसका दुश्मन होगा. नबी के सामने या उसका मानने वाला है या उसका दुश्मन खड़ा होगा. सुना दीजिए मोहम्मद वाले. هذا من شيعته وهذا من عدوه. One is the Shia and the follower of Hazrat Musa, and the other one is the enemy of Hazrat Musa. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ. These ayat of Quran also provide many proofs to our brothers who raise this question, why do you call upon Ali, for example? That person who was the Shia of Hazrat Musa, Quran narrates his words, makes it to be the ayat of Quran, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. Istighatha hum sabko pata kya hai? To call upon someone. The one who was the Shia of Musa called upon Hazrat Musa for his help. Why didn't he call Allah? Why didn't he call upon Allah subhanahu wa ta'ala directly? No, when the representative of Allah is there, he's going to go ahead and use the wasila of the representative of Allah. And this ayat is one of the proofs in reference to the wasila that the Shia of Hazrat Musa is using. Therefore, we as the Shia of Ali ibn Abi Talib use him to be the wasila to go to Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bi Muhammad wa ali. So, he called, the word Shia is mentioned in Quran. So that terminology was there from the time of Rasulullah. The other terminologies are the ones that came into existence later on. So therefore, we don't know anything as far as the others are concerned. My discussion, this was just tamheed, as I said, and I won't take too much of your time tonight, just to explain the topic in further detail that we will be discussing regarding Imam Zamana, inshallah, with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. The concept of his reappearance, the belief in his reappearance, and the time of the occultation that we are going through, and what it is that is considered to be our duty as far as we are the muntazireen of Imam Zamana. I want to mention, because these are the ayam which are associated with our fourth Imam as well, from his kalam, what Imam is. Fourth Imam mentions to us what Imam is. First of all, the word Imam in this ayah, يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. There are many explanations of the word Imam. Some believe that the word Imam refers to the book. As the later part of the ayah says, فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. That the word Imam refers to the book. Some believe that the word Imam refers to the Nabi, as Allah subhanahu wa ta'ala speaks to Hazrat Ibrahim, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. When Allah subhanahu wa ta'ala tested Hazrat Ibrahim regarding some of these things, he passed all of those tests. He said, إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. I am making you to be the Imam for the people. So there, the word Imam is used for Nabi of Allah. Nabi of Allah is considered to be the Imam as well.
And then there are many other things that are mentioned related to word Imam. The word this Imam could mean in Surah Yasin, you have كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. The manifest Imam. Now what is that manifest Imam? Either it is the book of Allah subhanahu wa ta'ala or the one who is explaining the book of Allah subhanahu wa ta'ala. So all of these are references. So if you come across someone says, well, the word Imam over here means this, don't be surprised, because there are explanations of the word Imam and all of these could be correct. It doesn't have to be one specific meaning. All of these could be encompassed in the ayat of Quran. Why? Because you and I are only looking at what is given to us. Is it really what Allah subhanahu wa ta'ala intended? That is another story. What Allah means over here with the word Imam, with our abilities, with the riwayat of Masumeen, we believe that it refers to the Imam of time, Imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala. That Allah will raise people with their books on the Day of Judgment. So how many books did Allah subhanahu wa ta'ala send? How many different groups of people that you have in the world? So you can sideline the Christians, the Jews, the Zoroastrians, the Muslims, and others who receive different scriptures and whatnot. They might be raised with their Imam. That means the book. What happens to the other people? So here we try to concentrate as to the word Imam refers to the Imam over time. So 3 levels of understanding Imam through the kalam of 4th Imam. This is how 4th Imam explains Imam. I don't know how our understanding of Imam is, but this is what 4th Imam wants us to understand as far as Imamah is concerned. Number 1, he says, نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين. We are the Imams of Muslimin, proofs of Allah upon Alameen, not just on you guys. We are the proofs of Allah upon Alameen. We are the Mawla and the leaders of Mu'mineen. We are the protectors of the people and the inhabitants of this world. So that's the first level of understanding. This is the introduction of Imam. That Imam is. What do you think Imam is? Imam is someone whose duty was limited to just this one portion of the world. No, Imam says we are the ones who are Imams of Muslimin across the board. Anyone who's labeled as Muslim. Now the word Muslim over here, I explained before, does not mean those who have walked into the realm of Islam. The word Muslim could refer to anyone who has submitted himself, herself to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. तो हर वो शख्स जिसने अल्लाह के सामने सर तस्लीम रकम कर दिया वो मुसलमान कहलाता है. तो इमाम उसका भी इमाम है. तो limit the scope of the imamat of imam. Second, he said we are the proof of Allah, hujjat of Allah upon alameen. Go ahead and figure what alameen refers to. The way Allah subhanahu wa ta'ala is Rabbul Alameen, the way Prophet is Rahmatun lil Alameen, our imams are also Hujjatullah lil Alameen. So that's the first level of the introduction. There could be further elaboration, but I'll remain content with this much. Second, Imam says, method of guidance. He says, وَنَحْنُ أَمَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ. We are the protectors of the inhabitants of the earth, similar to how the stars are the protectors of the inhabitants of the heavens. You see that fourth Imam said this, and he gave the example of Imams as the stars, Nujum. Allah subhanahu wa ta'ala talks about Nujum in other places. إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا. Then he says, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. The sun, the moon, and the stars are, مُسَخَّرَات بِأَمْرِ اللَّهِ. They're all working with the amr and the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Here Imam refers to himself and all the Imams as the Nujum, that we are the Aman and the protectors of the inhabitants of earth, and we are the protectors, similar to the Nujum, are the protectors of Ahlus Sama. You see, when you find this riwayat in the prominent books of Ahlus Sunnah,
That says, Ashab, Prophet will say, or Prophet has said, Ashabi kan nujum. فَأَيُّهُمْ اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. My ashab are like the nujum. My ashab are like the stars. Any one of them you followed, you will find hidayat. The riwayat is there. It's one of the most common, famous riwayat of Ahl Sunnah. Ashabi kan nujum. They know it this much. May not know the remaining part, but ashabi kan nujum. There's something which is like, for us, man kuntu mawla fa'adari mawla. Every single one of us know this riwayat. Every child of ours has heard this and knows it by heart. Man kuntu mawla fa'adari mawla. Similar to them, they believe or they have this riwayat, Ashabi kan nujum. My ashab are like the stars. And any one of them that you follow, you will find hidayat. So you don't have to go out and search which hadi you're following, which one of the ashab you're following, whether they were amongst the group of munafiqeen in the beginning days, whether they were the ones who plotted against Rasulullah, whether these were the ones who struck the house of Bibi Astaana-e-Zehra, whether these were the ones who went ahead and, hurt Hazrat Hamza in the battle of Uhud. They became sahabiyat later on because they repented and whatnot. All of these people, you follow any one of them and you will find hidayat. How absurd is this concept? That you follow any one of them, you'll find hidayat. So therefore, you find this riwayat. But you see the similarity between the two. What did Imam say? Nahnu amanun ila ahlil ard. We are the protectors of this earth. Kama anna nujuma amanun li ahli sama. The way the nujum are the aman and the protectors of the heavens. Imam did not say the way the nujum are the protectors of the earth. Imam knows that the nujum are not the protectors of the earth, but the nujum, which we don't know the explanation of, are the protectors of the hereafter, or the heavens. Somehow they protect the heavens, but they don't protect people here. But they went ahead and fabricated a hadith, Ashabi kan nujum. My ashab are like the stars. Any one of them you follow, you will find salvation. You know what? The stars not always shining. When the sun is out there, where are the stars? So what do I do with the remaining of the day? Half a day I can't find guidance because I can't see the stars. So half a day the stars are gone. What am I going to do? Remain in the state of ignorance half the day? Or when it's cloudy, sun is strong enough to come through the clouds and still provide light. But the nujum, stars can provide the light when the clouds are covered. And when the clouds are covered, you have rain, and for many days you don't even see the clouds. Or you don't even see the stars. So what am I going to remain in the state of ignorance all those days? Whoa. So the one who was fabricating this hadith did not go through all of these different aspects of it. What would happen if someone questioned it? That's why Rasulullah, when he explained and he elaborated and mentioned the word of Ahlul Bayt, he did not give their example to be the example of the stars. Rasulullah said, "Masalu Ahli Bayti ka masale safinatin Nuh." The example of my Ahlul Bayt is the example of the ark of Noah. فَمَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَاهْتَدَى وَمَنْ ضَلَّ عَنْهَا غَرَقًا. That the example of my Ahlul Bayt is the example of Noah's ark. Whoever boarded the ship finds salvation. Whoever steers away from the ship will be drowned and remain in Gumrahi. Why did Rasulullah give this example of Ahlul Bayt to be the Noah's ark and not the stars? Because when it rains, the stars are gone. When the water comes down, only one thing that will save you on the day when the flood is there is the ark of Noah. That was the only salvation that was available even to the son of Hazrat Nuh, who said, "I will climb onto the mountain and the mountain will save me." You think the flood waters will rise to that extent? I think the people of New Jersey know that they can. That they rise to that extent. So Hazrat Nuh said to his son, "Nothing will save you today except the rahmat of my Rabb." Therefore Rasulullah compared Ahlul Bayt
with the Noah's Ark, which will always serve as the complete salvation and the wasila in najat. So that's the second aspect of the hidayat of Ahlul Bayt. The third aspect is the effect of their imamat. Now I want you to pay attention to these effects of imamat, because if I don't explain it properly, one of the scholars of our time, he says, regarding in general the zakirin who come to the minbar, they talk about some of these abhas-e-aqidah. They speak in a way that they're able to safeguard themselves, लेकिन जो सुन रहे होते हैं उनका अकीदा खराब कर दिया, अपना अकीदा बचा लेते हैं। अल्लाह की वहदानियत की बात हो रही है या अहले बैत के हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही है, अपना अकीदा बचा लेंगे, क्योंकि ऐसे गुफ्तगू की कि कहीं से कोई उनको पकड़ नहीं सकता, मगर सुनने वाले के अकीदे को छोड़ गए, पता नहीं कहाँ पे, where did you leave him? So when I read these words, this is a possibility that someone might get the wrong idea. But this is the word of our fourth Imam, and I'll try my best to explain this. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam said, after explaining the introduction, after giving the ways of hidayah, third thing the Imam mentions is the effects of their imamat. इमामत के क्या आसार हैं जो रुनमा होते हैं। इमाम ने कहा नहनु लदीना बिना युमसिकुल्लाहु समा अन तक़अ अलल अर्दि बिइल्ला बिइज़्निह। We are the ones through which Allah has kept the skies from falling on the earth. It is through us Allah subhanahu wa ta'ala has kept the skies from falling on the earth. The skies that Allah has created in the Quranic ayat, without any pillars. So you see the skies without any pillars. Imam is saying we are the reason through which the skies do not fall. Now what is that explanation of the word sama? I won't go in that detail, but imagine there's this rooftop that is on top of you. You walk around, there's this rooftop on top of you. We're sitting here, or any of the building, there's a roof, there's a ceiling, there's a roof. Imam said the reason the roof is not falling is because of us. We are the reason for which Allah subhanahu wa ta'ala has kept the roof from falling on top of you. Number two, Imam said, وَبِنَا يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَن تَمِيدَ بِأَهْلِهَا. And we are the reason that Allah subhanahu wa ta'ala has kept this earth from shaking violently. Otherwise it would have shaken so violently that it would have caused mass destruction. وَبِنَا يُنَزِّلُ الْغَيْثِ. And it is us through which Allah subhanahu wa ta'ala sends the rain. وَبِنَا يَنْشُرُ الرَّحْمَةِ وَيُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ. It is us through whom Allah sends the rahmat, and the barakat and the blessings of the earth come out because of us. وَلَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا. If it wasn't, we weren't in this earth, it would sink upon His people with all of them in it, and it will destroy them. यहाँ पे रुक के सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जो ये निस्बत दी है इन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को ले जा सकता था और उलूहियत के साथ जोड़ सकता था कि भाई अल्लाह ये काम करता है, देखो इमाम भी ये काम कर रहा है, अल्लाह ने ये खल्क किया, देखो इमाम ने भी ये खल्क किया, अल्लाह बारिश भेजता है, इमाम कह रहे हैं मैं बारिश भेजता हूँ। मैं ले जा सकता था इस चीज़ को और आपसे जो वो खूब दाद वसूल भी कर सकता था इस हवाले से, लेकिन मैं अपने अकीदा को बचा लेता, लेकिन दूसरों के अकीदों को शायद बिगाड़ सकता था। लेकिन यहाँ इमाम जो ये बात कह रहे हैं इल्ला बिइज़्निही लगा के अल्लाह ने वजह खिलकत को भी बयान कर दिया कि क्यों खल्क किया है इस तमाम आलमीन को, इन्हीं की वजह से खल्क किया है, इन्हीं के वजूद की वजह से ये दुनिया इस वक्त मौजूद है, और अगर ये ना हो तो ये सारा का सारा जहां खत्म हो जाए, तमाम लोग उसके अंदर हैं वो भी खत्म हो जाए। इमाम ने कहा इल्ला बिइज़्निही, हाँ ये है तो हमारी वजह से, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये काम नहीं हो रहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद लिहाजा यहाँ पे
انداز سے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نزول غیث بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے وجود کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی تو آپ کے سامنے بڑی مثالیں موجود ہیں. حتی نبی کی ہڈی ایک مسیحا، ایک عیسائی لے کے کھڑا ہوتا ہے، نبی کی ہڈی، تو اس کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے، اور مسلمان حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کافر کی جو ہے وہ دعا قبول ہو رہی ہے اور مسلمان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو وہ اس کا کمال نہیں تھا، بلکہ وہ اس ہڈی کا کمال تھا کہ جو ایک نبی سے جس کا تعلق تھا اس کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی. تو یہ پروف آپ کے سامنے موجود ہے. جب اللہ کی حجت اس زمین میں موجود ہے تو یقیناً یہ برکات اس کی وجہ سے ملتی رہیں گی. تو امام نے تیسرا مقصد اس چیز میں بیان کیا. چوتھا مقصد جو امام نے یہاں بیان کرنا ہے اس کو بیان کر کے آپ کے سامنے میں گفتگو کو آخر کی طرف لے کے آؤں گا. امام نے کہا چوتھی چیز، وَلَمْ تَخْلُ الْأَرْضَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ. دنیا بغیر حجت خدا کی نہیں رہی جب سے اللہ نے آدم کو خلق کیا، بلکہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ مخلوق کو بعد میں بھیجا، اپنی حجت کو پہلے بھیجا. یعنی اللہ کی حجت موجود تھی جبکہ مخلوق نہ تھی. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی مخلوق موجود ہو اور اس کی حجت نہ ہو؟ دنیا کو خلق کرنے سے پہلے، یا مثلا لوگوں کو خلق کرنے سے پہلے، عوام کے آنے سے پہلے ان کے اوپر ایک حجت موجود ہے حضرت آدم کی صورت میں. وہ پہلے شخص ہیں اور اللہ کی حجت بھی ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ بغیر حجت کے اس دنیا کو باقی رہنے دے گا؟ تو کہا وَلَمْ تَخْلُ الْأَرْضَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ فِيهَا. ہاں، اب ان حجج میں سے فیہا ظاہر مشہور، کچھ ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہیں، جو مشہور ہیں، او غائب مستور، کچھ ایسے ہیں کہ جو غائب ہیں اور چھپے ہوئے ہیں. وَلَوْ تَخْلُو إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ فِيهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعْبَدِ اللَّهُ. ہاں، لیکن اگر وہ خالی ہو جائے دنیا حجت خدا سے تو کیا ہوگا اس کا اثر؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے گا. امام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حجت ہونا کیوں ضروری ہے. حجت ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر حجت خدا چلی جائے اس دنیا سے تو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. یہاں پہ ہمیں وہ فلسفہ حسین منی و انا من حسین سمجھ میں آتا ہے. رسول اللہ نے کہا حسین منی، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن کہا وانا من حسین، وہ ہمارے بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن بہت ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ رسول اللہ کیسے ہیں حسین سے. نانا تو ہو سکتا ہے، نواسا تو ہو سکتا ہے نانا سے، لیکن نانا کیسے ہے نواسے سے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سمجھ میں آیا کہ اگر حسین کی ذات نہ ہوتی روز عاشور اس اسلام کی بقا کے لیے، اسی لیے کہا کہ اسلام جو ہے وہ محمدی الحدوث ہے، وہ حسینی البقا ہے. یعنی اس دین کا حدوث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس دین کی بقا امام حسین علیہ السلام ہے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر امام کا حضور اور امام کا ظہور نہ ہو، امام کا وجود نہ ہو، خالی ہو جائے حجت سے، تو پھر کس طریقے سے اللہ کی عبادت بھی نہ کی جائے گی. اس کے بعد آگے چل کے انشاءاللہ گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں پیش کروں گا. لیکن مراد یہاں پہ ہمیں اور آپ کے جو ایک میسج آخر میں دینا تھا اس تمہیدی گفتگو میں، وہ یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم امام سے ملاقات کریں تو ہی ہمارا ایمان، ہمارا یقین اس امام کے اوپر ہوگا؟ لازمی ہے اس سے ملنا. بہت سارے لوگ اس تبدو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے امام سے ملاقات ہو سکے، اور بہت سے لوگوں نے یقیناً کی بھی ہے، اور اس کے حوالے سے واقعات ہیں جو مستند کتابوں میں ہیں. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کو نقل بھی کروں گا. بس ایک واقعہ اس حوالے سے، اور وہ بھی ایک معتبر شخصیت کا جو کہ والد بزرگوار ہیں ہمارے مرجع وقت کے آیت اللہ سیستانی کے والد بزرگوار. وہ سیستان میں رہتے تھے، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن تک ایک وظیفہ کیا جو کہ علماء کے درمیان مشہور تھا کہ اس وظیفے کو کرو تو یقیناً امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. اچھا، ہم اور آپ کے ہم بھی وہ وظیفہ کر لیتے ہیں. کہانی صرف وظیفہ کرنے سے امام سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، اس پاکیزگی قلب بھی چاہیے، اس کے ساتھ چاہیے ہوگی، اس کے ساتھ تزکیہ نفس بھی درکار ہے. بغیر اس کے آپ امام کے حضور میں پہنچے، آپ امام بارگاہ میں تو آتے نہیں ہیں بغیر پاکیزگی کے.
تو آپ امام کے سامنے بیٹھ جائیں گے بغیر پاکیزگی قلب کے؟ تو لہذا انہوں نے اس پاکیزگی قلب کے ساتھ انہوں نے بڑے عرصے تک یہ وظیفہ کیا، جس کے بعد سے بھی ان کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہوئی. لیکن ایک جنازے میں وہ شرکت کرنے گئے تو وہاں انہوں نے ایک شخصیت کو بیٹھا ہوا دیکھا اور ان کو یہ شبہ ہوا کہ یہ شاید امام زمانہ ہے. دیکھا ان کو، ایک نگاہ پڑی، اس کے بعد سے امام اوجھل ہو گئے. یہ خود بیان کرتے ہیں آیت السیستانی کے بارے کہ میں نے پھر خواب میں امام زمانہ کو دیکھا. یعنی وہ 40 دن کا جو وظیفہ کیا تھا وہ بالآخر ان پرسن تو نہیں ہو پایا پورا، لیکن خواب میں یقیناً امام کو دیکھا اور امام نے کہا کہ اے سیستانی، جو کہ ان کا پورا نام تھا، تم اگر چاہتے ہو ہماری زیارت کرنا تو تمہیں ہمارے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کام کرو جو یہ خاتون جس کے جنازے پہ تم نے شرکت کی تھی، ہم خود تمہاری زیارت کریں گے، ہم خود تمہاری زیارت کریں گے. اب یہ پریشان اٹھتے ہیں، جاتے ہیں اس گھر پہ جہاں پہ ان خاتون کا جنازہ تھا، جا کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ریزن تھا کہ یہ خاتون کون تھی؟ کہا ہماری والدہ تھی. کہا کوئی ان کا خاص عمل جو انہوں نے انجام دیا ہو، کوئی ایسی چیز جو انہوں نے کی ہو، بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، کیا تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں، عام سی خاتون تھیں، گھریلو خاتون تھیں، گھر کے کام کرتی تھیں، اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں تھی ان سے ایسوسیٹڈ. کہا کیوں؟ جب انہوں نے بہت زیادہ پوچھ پاچھ کی تو انہوں نے کہا بھائی مقصد کیا ہے آپ کا اتنا پوچھنے کا؟ کیوں آپ کچھ پوچھوانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی چیز جو نہیں تھی ان کے اندر؟ یہ تو ہمارے ساتھ رہی ساری عمر. کہا چونکہ امام زمانہ ان کے جنازے میں موجود ہے. کہا اور امام زمانہ ہر کس و ناکس کے جنازے میں نہیں آتے، تو یقیناً کوئی مقصد رہا ہوگا کہ امام زمانہ اس شخصیت کے جنازے میں آئے. جب انہوں نے یہ بات کی تو کہا ہاں ایک بات ہے، اور وہ یہ تھی کہ جب اس رضا شاہ پہلوی کے باپ نے ایران پہ بین لگایا تھا حجاب کا کہ حجاب ممنوع، کوئی خاتون حجاب نہیں کر سکتی اور باہر آنا ہے تو بغیر حجاب میں گھومنا پڑے گا، جیسے کہ آج کل کے دور میں بھی فرانس میں اس چیز کو دیکھا گیا، تو اس نے بھی بین لگا دیا تھا. اور آپ نے جو لوگ جا چکے ہیں ایران یا عراق زیارتوں پہ دیکھیں، وہاں پہ نہ صرف حجاب ہوتا ہے بلکہ ایک پورا چادر کا سسٹم ہوتا ہے کہ جو ٹاپ ٹو باٹم کور کرتا ہے. تو کہا کہ جب سے رضا شاہ پہلوی نے یہ حکم صادر کیا وہ دن تھا اور آج کا دن تھا میری ماں نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا. کہا ضرورت نہ پڑی، جو بھی ریزن رہا ہو، اپنے کام سارے ان کے ہوئے باہر کے، لیکن انہوں نے اس چیز کا پاس رکھنے کے لیے کہ مجھے کوئی غلط اور مجھے خدا کی اطاعت سے باہر نکالا جا رہا ہے یا مجھے نافرمانی پہ اکسایا جا رہا ہے تو میں وہ کام ہی نہیں کروں گی. اور وہ دن تھا اور آج کا دن تھا. آج ان کا جنازہ جو اٹھا ہے جب ہی وہ صرف باہر نہیں ہے گھر سے، ورنہ اب تک باہر نہیں ہے. کہا یہی وہ ادا تھی کہ جو امام زمانہ کو اتنی پسند آئی کہ امام زمانہ اس وجہ سے ان کی زیارت کو پہنچے اور ان کے جنازے میں شرکت کی. تو ہم بھی اگر مطیع امر مولا ہو جائیں اپنی زندگیوں میں، اگر امام کسی چیز سے خوش ہوں گے، خوش ہو سکتے ہیں. یقیناً خاتون کا کوئی اور بہت زیادہ تزکیہ نفس اور عبادت گزار ایسی چیزیں اس گھر والے نے نہیں بتائیں، صرف یہی ایک چیز بیان کی جس سے ان کی اطاعت مطلقہ ہمارے سامنے آیا ہوتی ہے. یقیناً انہوں نے اپنے پردے کا پاس رکھا، انہوں نے اپنے پردے کو کس طریقے سے سنبھالا. اور یہ وہ ایام ہیں جن میں ہم کچھ بیویوں کے پردوں کی بات کرتے ہیں. وہ بیویاں کہ جنہوں نے ساری زندگی بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر قدم نہ رکھا. جناب زینب کے بارے میں مدینے میں رہنے والا وہ پڑوسی امام امیر المومنین کا کہتا ہے کہ میں نے نہ صرف زینب کو کبھی دیکھا نہیں، ان کی آواز تک نہ سنی. یعنی یہ طریقہ تھا. اور جب جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت واقع ہوتی ہے، بیٹی کا شوق تھا باپ اماں کے قبر کے اوپر جائے، تو پتا ہے کیسے امیر المومنین لے کے جاتے تھے. رات کی تاریکی میں امام حسن دائیں جانب، امام حسین بائیں جانب، امیر المومنین آگے. اس طریقے سے جناب زینب کو اس طریقے سے ماں کی قبر پہ لے جاتے تھے اور جا کے چراغ کو خاموش کر دیتے تھے قبر پہ جو چل رہا ہوتا تھا. پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ چراغ کو کیوں خاموش کیا تو کہا میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نگاہ زینب کے اوپر پڑے. یعنی اس طریقے سے پردے کا خیال رکھا جناب زینب کا. میں کہوں گا امیر المومنین آپ نے اس
قدر پردے کا خیال رکھا زینب کے، لیکن آئیے کربلا میں دیکھیے زینب کے پردے کے ساتھ کیا ہوا۔ امیر المومنین نے جب شہادت کا وقت آیا، امام کی ضرورت لگی تھی، امام نے ایک عجیب و غریب فعل انجام دیا۔ امام نے زینب کے گلے کے بوسے دیے، امام نے زینب کے بازوؤں کے بوسے دیے۔ بیٹی نے پوچھا بابا آپ نے کبھی اس جگہ کا بوسہ نہ دیا، آج کیوں کر اس کا بوسہ دیا؟ امام جواب دیتے ہیں بیٹی وہ وقت آنے والا ہے قریب کہ تمہارے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، گلے میں توق باندھے جائیں گے، زنجیر اور رسی باندھی جائے گی۔ اجرکم اللہ، زینب نے یہ سننا تھا، کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں مجال ہے کہ اس کے گلے میں اور بازو میں زنجیر باندھے۔ لیکن جب روز عاشور خیمے جلنا شروع ہوئے تو ایک دفعہ زینب کو خیال آیا کہ بابا نے یہ بات کہی تھی لقد صدق امیر المؤمنین، کہ بے شک امیر المؤمنین نے سچ فرمایا تھا، وہ دن آج پورا ہو رہا ہے۔ ارے زینب کی چادر چھن جاتی ہے۔ جب خیمے جلنا شروع ہوئے، جو خیمے جلے تو ایک بچی جس کے کانوں سے بندے چھینے گئے، جس کی چادر چھین لی گئی تھی، اس کو ایسا تعزیہ پڑا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جناب زینب آتی ہے اس کے پاس، جب اس کو ہوش آتا ہے وہ بچی کہتی ہے اے پھوپھی اماں کوئی چادر ہے تو مجھے دے دیجئے۔ زینب نے کہا چلو باہر، خیمہ جل رہا ہے۔ کہا میں بغیر چادر کے باہر کیسے جاؤں گی؟ تو زینب نے کہا اے بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس یہی اسیری تھی، اسی حالت میں زینب اور خواتین اہل حرم کی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جاتی ہے، اور شام پہنچتے وقت بھی یہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ارے چادر نصیب نہ ہوئی زینب کو، سر کے بالوں سے چہرے کو ڈھانپتی تھی۔ وہ وقت آیا جب شام میں داخل ہوئی، ایک دفعہ شہر کو سجایا گیا، شہر میں ایک ایسا عید کا سما تھا۔ رسول کے صحابی آتے ہیں، سہیل ساعدی آ کے کہتے ہیں کہ اے شامیوں تمہاری کوئی عید ہے جس سے ہم ناواقف ہیں؟ کسی نے کہا ہاں ایک قافلہ ہے اسیروں کا جو لایا جا رہا ہے، ان کے اسیروں کو باب الساعات سے داخل کیا جاتا ہے۔ سہیل نے ساعدی وہاں پہنچتے ہیں، ایک دفعہ پہنچے باب الساعات تو کیا دیکھا بے کجا اونٹوں پہ، ارے یہ مقدرات عظیمہ یہ سوار ہیں اور بے مغنہ و چادر ہے، اور کچھ نیزوں پہ شہداء کے سر بلند ہیں۔ یہ آتا ہے صحابی آگے کہتا ہے ننھی بچی سے جس کو دیکھ سکتا ہے، جس پہ حجاب واجب نہیں ہے، اس کا 4 سال کا سن ہے، آگے کہتا ہے میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، اگر کوئی کام میرے لائق ہو تو حکم کیجئے۔ یہ ننھی بچی 4 سال کا سن ہے، اس کا جواب سنیے، ارے اگر کچھ کر سکتے ہو ہمارے لیے تو کچھ پیسے دے کے ان مہینوں سے کہو کہ شہداء کے سروں کو آگے لے جائیں۔ ارے بی بی ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں شہداء کے سر آپ کے ساتھ چلے؟ کہا اس لیے کہ اگر شہداء کے سر آگے ہوں گے تو یہ شہداء کو دیکھیں گے اور ہمارے کھلے سروں پہ ان کی نگاہ نہ پڑے گی۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری سے بات قبول فرما، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہ سے درگزر فرما۔ میرے بیٹے علیہ السلام کے نشر میں توفیق فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرما، امام کے قبول میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار کرنا۔ قول منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین If I could have your undivided attention,
due to circumstances beyond our control, we will not have Salatul Jumu'ah tomorrow. So please make a note of that. And those who are not here, the regulars that are not here, if you can pass on that message to all those people that you are aware of that come to Jumu'ah in Turkey. Say, بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، تم سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، دشمن ہے چار جانب، دل میں چھپائے کینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، گھبرا گئی ہو شاید، کھا کھا کے تم تماچے، تا شام سیکھ جاؤ آنکھوں کو پینا، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، منہ کو جان مادر اس طرح مت سجا دو، منہ کو جان مادر اس طرح مت سجا دو، اس طرح مت سجا دو، امو کو جان مادر عباس کی جبین پر آ جائے گا پسینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رخ پر لہو جمع ہے، کانوں سے خون ہے جاری، رخ پر لہو جمع ہے، کانوں سے خون ہے جاری، کانوں سے خون ہے جاری، رخ پر لہو جمع ہے، بیٹا تڑپ اٹھے گا جانے شہ مدینہ،
سکینہ رک جاؤ اے سکینہ قید شام کیا تنہائیاں مقدر قید شام کیا تنہائیاں مقدر تنہائیاں مقدر اے قید شام کیا بی بی نصیب میں تیرے نہیں مدینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ یہ بے کسی غربت یہ دشت نینوا کا یہ بے کسی غربت یہ دشت نینوا کا یہ دشت نینوا کا یہ بے کسی غربت ڈوبا کہاں ہے آ کر تقدیر کا سفینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ حسین 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 عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قیدی ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے ڈھارس کی
پڑی دنایا غازی جبردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی دنایا غازی جبردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیا کہوں شعر میرے گردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم کی ہنسی دنایا غازی جبردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی دنایا غازی جبردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی دنایا غازی ہائے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ارے ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی دنایا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی دنایا غازی جبردا سر چنی میں صدا دیتی رہی دنایا غازی جبردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دوہراتی رہی دنایا غازی جبردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی دنایا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید ہوئی دنایا غازی
زیارت وارث پڑھتے ہیں طرف سے اپنے ماں باپ کے بیش و خارج کے بالخصوص اسیران خاک کے اور نیابت امام زمانہ کے آج کی شب قربتاً اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار والبتر الموتور، اشهد ان قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله رسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيتي. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ملهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد الأئمة من أمتك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وقواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیادہ علی بن حسین کرتے ہیں قربت اللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیتي. زیادہ شہداء کربلا پڑھتے ہیں قربت اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی ذکی ناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد رياضي. السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان.
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.